اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يسر كل صعب يا ميسر كل عسير. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کا ایک اہم حصہ، ایک اہم شعبہ معاملات ہیں۔ انسان روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگوں سے لین دین کرتا ہے، بہت سے لوگوں سے اس کا لین دین مختلف حیثیتوں سے ہوتا ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ جیسے عبادات کے معاملے میں دین کو زندہ کیا جائے، ایسے معاملات میں بھی دین کو زندہ کیا جائے۔ جیسے عبادات کے معاملے میں دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی معاملات کے حوالے سے بھی دین ہی کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ عبادات میں انسان روزمرہ کی زندگی میں دیکھا جائے تو 5 نمازیں ہیں جو فرض ہیں، لیکن معاملات میں وہ یومیہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے گزارتا ہے اور مختلف لوگوں سے لین دین کرتا ہے، مختلف لوگوں سے معاملہ کرتا ہے۔ تو دین نے سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ معاملات صاف ستھرے ہوں، کسی قسم کا ابہام نہ ہو، کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو۔ جب معاملات صاف ستھرے ہوں گے، کوئی ابہام نہیں ہوگا، کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی، تو فائدہ کیا ہوگا؟ کسی بھی موقع پر جا کے کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ معاملے کو ہم نے پیچیدہ بنایا، معاملے کو واضح نہیں کیا، معاملہ گول مول رکھا۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں کہا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی بات اس لیے ہے کہ جب انسان کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو وہ پہلے سے معاملے کو گول مول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آدھی بات کرتا ہے، آدھی چھپا لیتا ہے، وہ بات کو واضح نہیں ہونے دیتا، وہ معاملے کو واضح طور پہ طے نہیں کرتا۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایسا شخص بعد میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرے، اور کس لیے کرے گا؟ دوسرے کا حق دبانے کے لیے، دوسرے سے زیادہ لینے کے لیے، زیادہ چھیننے کے لیے۔
اس لیے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بالفرض اگر کہیں معاملہ واضح نہیں بھی ہے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ دوسرے آدمی کا حق نہ کھانا۔ اور اسے قرآن کریم نے یوں فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا ناجائز طریقے سے اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ، یعنی کسی کا نہیں تم کھا رہے ہو۔ جتنی گڑبڑ کرو گے، جتنی خرابی کرو گے، یہ سمجھو تمہارے مال میں ہی آئے گی۔ دوسرا تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ برداشت کر لے، عارضی طور پہ پی جائے، کوئی احتجاج نہ کرے، کوئی اس کی سنوائی نہ ہو، کوئی سنے نہ۔ اس لیے پہلے یہ بات کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات، گول مول نہیں، ہیر پھیر نہیں، دو نمبری نہیں، غیر مبہم نہیں، غیر واضح نہیں، سیدھی سیدھی بات، وقولوا قولا سدیدا۔ اور یہ سیدھی سیدھی بات معاملات میں خاص طور پہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ بات بڑی واضح طور پہ ملتی ہے کہ آپ نے جیسے عبادات کو صاف ستھرا رکھا، معاملات کو بھی اسی انداز سے صاف ستھرا واضح رکھا۔ آپ کے پاس جب کوئی آدمی آتا اور کچھ پیش کرتا، آپ پوچھتے کہ یہ صدقہ ہے یا گفٹ ہے۔ وہ کہتا صدقہ ہے، آپ فرماتے اصحاب صفہ کو دے دو۔ وہ کہتا گفٹ ہے، آپ خود بھی استعمال کرتے، خود بھی کھاتے، اگر کھانے کی چیز ہوتی تو صحابہ کو بھی دیا کرتے تھے۔ گول مول نہیں رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک خاتون کے گھر تشریف لے گئے، اسے کسی نے صدقہ دیا تھا۔ اب خود آپ بھی صدقہ استعمال نہیں کرتے تھے اور واضح فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب وہ جو صدقے میں آیا ہوا تھا، آپ نے وہ تناول کر لی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ مجھے دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ تمہیں دیا گیا تھا، تمہارے لیے صدقہ تھا، اور تمہاری طرف سے یہ ہمارے لیے صدقہ نہیں ہے، یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے، اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دین نے ہمیں تمام تر معاملات میں اصلاح کا، لین دین کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں، وراثتی معاملات میں اور رسم و رواج کے معاملات میں دین نے کہا ہے سیدھا سیدھا چلو، ہیر پھیر نہیں کرو، اللہ سے ڈرو، خدا خوفی رکھو۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لین دین کے معاملات میں جہاں پر معاملہ واضح ہو، کوئی آدمی دوسرے کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، کوئی آدمی دوسرے کا حق دبا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اور معاملات باہر کی دنیا میں تو بڑے واضح ہو گئے، لیکن ہمارے اپنے جو خاندانی معاملات ہیں وہ ہم نے واضح نہیں کیے، ان کو ٹھیک نہیں کیا۔ آپ ایک بینک سے کاروبار کرتے ہیں، سب سے پہلے بینک آپ سے پوچھتا ہے آپ نے کس طرح کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے۔ بینک آپ کو ایک ایک چیز کے ڈاکومنٹ دیتا ہے، اس پہ آپ کے کئی جگہ پہ سائن کرواتا ہے، وہ آپ کو کئی طرح کے کارڈ دیتا ہے، اور ہر کارڈ کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے، اس کے استعمال کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو بل بھی دینا ہوتا ہے اور ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں، آپ کی مرضی ہے آپ آرڈر کریں یا نہ کریں، لیکن واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے فلاں چیز اتنے کی، فلاں اتنے کی، فلاں اتنے کی، اور یہ بھی واضح لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جی ایس ٹی اتنے % ایڈ ہوگا۔ آپ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے آرڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد بغیر کسی اختلاف کے آپ پے کرتے ہیں اور نکل آتے ہیں۔
آپ گروسری خریدنے جاتے ہیں، ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں اور ساری قیمتیں واضح ہوتی ہیں، آپ لیتے ہیں، آپ گھر آ جاتے ہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو جب چھوٹے چھوٹے معاملات میں یہ ساری چیزیں آج طے ہو رہی ہیں، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، جس وقت کے 1% لوگ ایسے نہیں تھے جن کو لکھنا آتا تھا، 1% بھی، 1% لوگ ایسے نہیں تھے جنہیں پڑھنا آتا تھا، میرے اور آپ کے نبی نے اس وقت کہا کہ معاملات ٹھیک کرو، معاملات کی اصلاح کرو۔ قرآن نے اس وقت کہا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والے سے عدل و انصاف کے مطابق لکھوا لو، مبہم نہ چھوڑو۔ کیوں؟ مبہم چھوڑ دو گے لڑائی ضرور ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لڑائی نہ ہو۔ ہمارے خاندانی اختلافات، جھگڑے، ان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہمارے معاملات آپس میں طے نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بات ہمیں کر دی، لکھو، طے کرو، اور لکھنا اور طے کرنا دین نے اسے بالکل برا نہیں سمجھا۔ دین نے ہر ایک کی ملکیت کو الگ سے تسلیم کیا ہے، مرد کی ملکیت الگ ہے، عورت کی ملکیت الگ ہے، بیوی کی ملکیت الگ ہے، خاوند کی ملکیت الگ ہے، یہاں تک کہ نابالغ بچوں کی ملکیت کو بھی دین نے الگ سے تصور کیا ہے۔ گھر پہ مہمان آتے ہیں، ایک نابالغ بچے کو 100، 200، 500 دے دیتے ہیں یا اسے عیدی دے دیتے ہیں، دین یہ کہتا ہے کہ یہ ماں باپ کے نہیں ہیں، ان کا مالک یہ بچہ ہے، ماں باپ اسے اپنی ضرورت میں استعمال نہیں کر سکتے، جبکہ ماں باپ تو اس کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ ماں باپ اس کی تعلیم، اس کی صحت، اس کے کپڑے، اس کی ضروریات، خوراک ساری پوری کر رہے ہیں، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ کوئی مہمان آ گیا اور نابالغ بچے کے ہاتھ میں جو پیسے دے گیا ہے، اسے بولنا نہیں آتا، اسے سمجھ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، لیکن ان پیسوں کا مالک نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بلکہ ان پیسوں کا مالک یہ نابالغ بچہ ہے، اسے صرف اس کی ضرورتوں میں خرچ کر۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے، بچے ماں باپ سے جھگڑتے رہتے ہیں، ہماری عیدی کدھر ہے، ہماری عیدی کدھر ہے۔ ماں باپ کبھی دائیں جیب میں، کبھی بائیں جیب میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ بچے بھی بھول جاتے ہیں۔ دین کہتا ہے کہ نہ، یہ نہیں کرنا۔ بچے کو بھی یہ سکھایا گیا ہے، اور یہ ہماری تربیت ہے، معاملات کی اصلاح کرو۔ بچے کی ملکیت الگ ہے، باپ کی الگ ہے، ایسے ہی بیوی کی ملکیت الگ ہے، خاوند کی الگ ہے۔ خاوند صاحب حیثیت ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اس پہ قربانی ہے، اور خاوند صاحب حیثیت نہیں ہے، بیوی صاحب حیثیت ہے تو اس پہ قربانی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے باقاعدہ طور پہ یہ مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاوند میرے صاحب حیثیت نہیں ہے، کچھ آمدن بھی خاص نہیں ہے، اور مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو میں اوروں کو دیتی ہوں، تو کیا اپنے خاوند کو بھی دوں؟ دے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بالکل۔ تو اتنی بات ہمیں واضح ہونی چاہیے، دین نے ایک نابالغ بچے کی ملکیت کو بھی تسلیم کی ہے، عورت کی ملکیت الگ ہے، مرد کی الگ ہے، خاوند کی الگ ہے، بیوی کی الگ ہے، اور ہر ایک سے اس کے ملکیت میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر ایک سے جو اس کی ملکیت میں ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 2 کنگن تیرے لیے آگ کے کنگن ہیں، قیامت کے دن
یہ چوڑیاں آگ کی چوڑیاں بن جائیں گی اور تیرے ہاتھوں میں پہنا دی جائیں گی، اس لیے کہ تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا خامند ادا کرے گا یا فلاں کرے گا، اور آپ نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ تمہارا خامند ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس نے پہنے ہوئے ہیں، اس کی ملکیت ہے، تو پوچھا کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی؟ تو دین نے یہ بات بڑی واضح کی۔ جب دین نے واضح کی ہے، جب ہم باہر کے معاملات میں ایک ایک بات کو واضح کرتے ہیں، لین دین اور سارے معاملات بالکل کلیئر ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنے گھر کے معاملات کو کیوں کلیئر نہیں کرتے؟ پھر ہم آپس کے معاملات کو کیوں کلیئر نہیں کرتے؟ میاں بیوی آپس کے معاملات کو کیوں طے نہیں کرتے؟ باپ اور بیٹا آپس کے معاملات کو کیوں طے نہیں کرتے؟ اور یہ طے نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ جب بٹوارے کی باری آتی ہے تو پھر سارا خاندان بکھر جاتا ہے۔ اس کے بکھرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے طے نہیں کیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تربیت دی تھی، اور ایک مسلمان کی تربیت ایسی ہی ہوتی۔ ایک خاتون آٹا گوندھ رہی تھی، اور اسی دوران اسے کسی نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ میں تمہارے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ اس نے آٹا گوندھنا چھوڑ دیا۔ اسے کہا گیا کہ ابھی اس میں پانی ڈال دیا ہے، اسے گوندھ لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، خاوند زندہ تھا تو اس پہ مجھے اختیار تھا، خاوند دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس آٹے پر میرے علاوہ میری اولاد میں سے سب کا حق ہے، لہذا اب اس کو گوندا نہیں جا سکتا جب تک کہ سارے فیصلہ نہ کر لیں۔ یہ معاملات کی اصلاح ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد ولیمے ہو رہے ہیں۔ ولیمہ ہی ہوتا ہے نا۔ اس کو قبر تک چھوڑنے کے لیے 40 لوگ بھی نہیں جاتے، اور ابھی اس کی چارپائی گھر نہیں پہنچتی کہ 200 لوگ بوٹیاں نوچنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ کس پیسے سے ہوتا ہے؟ جانے والے کے پیسے سے ہے تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اب اس میں بہت سے لوگوں کا حق ہے، بہنوں کا بھی حق ہے، بھائیوں کا بھی حق ہے، نابالغ ہیں ان کا بھی حق ہے، تو نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ بہت سے لوگوں کا حق متعلق ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک بات دین کی نگاہ میں یہ ہے، جہاں بہت سے لوگوں کا حق وابستہ ہو وہاں معاملہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اس لیے کرپشن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جرم قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایک پیسے پر پوری عوام کا حق ہے۔ ایسے آدمی کے گریبان پر قیامت کے دن ایک آدمی کا ہاتھ نہیں ہوگا، پوری عوام کا ہاتھ ہوگا۔ اور ہم نے ان معاملات کی پرواہ نہیں کی، اور اس کی وجہ سے بہت سی قباحتیں پیدا ہوگی۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے باہر معاملات طے کرتے ہیں، ہم آپس میں گھر کے معاملات کو بھی طے کریں۔ ان کو طے کرنا ضروری ہے، ان کی اصلاح ضروری ہے، ان کی حیثیت کو متعین کرنا ضروری ہے۔ آپ بینک سے ڈیبٹ کارڈ بھی لیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ بھی لیتے ہیں، دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے۔ تو اگر سسرال کی طرف سے بیوی کو جیولری پہنائی جا رہی ہے، عورت کو جیولری پہنائی جا رہی ہے، اب وہ کس حیثیت میں دی جا رہی ہے؟ وہ گفٹ ہے؟ وہ عارضی استعمال کے لیے ہے؟ کس حیثیت سے؟
دین کہتا ہے اس کو طے کرو. اگر اس کو طے نہیں کرو گے تو اختلاف اور جھگڑا ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ تعلقات کی خرابی. اگر اس کو مالک ہونے کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، یہ حق مہر کی بات نہیں ہے، اس میں حق مہر کے علاوہ اگر اسے مالک ہونے کی حیثیت سے دیے گئے ہیں تو اب واپسی لینے کا اختیار نہیں ہے، وہ دے یا نہ دے. مالک تو وہی ہوتا ہے نا جس کی مرضی چلتی ہے. تو مالک ہونے کی حیثیت سے اگر خاتون انکار کر دے تو دین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ دے یا نہ دے. اور اسی دوران اگر خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب وہ کس کی ملکیت ہے؟ جھگڑا تو لازمی طور پہ ہوگا اگر ہم نے طے نہیں کیا، اور یہ ہوتا ہے. اس لیے دین نے یہ کہا کہ معاملات کو طے کرو. سسرال کی طرف سے عورت کو جو زیور پہنایا جا رہا ہے وہ اس کے لیے گفٹ ہے یا عارضی طور پر اس کے استعمال کے لیے ہے، ان دو میں سے ایک بات واضح کرو. واضح کر دو گے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. ہم گول مول کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ کل کو لینا چاہیں تو لے بھی سکیں، اپنا حق جتانا چاہیں وہ بھی کر سکیں، اور لوگوں کی نظر میں بھی اپنی ناک اونچی کر لیں. اسی کو قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو. لوگوں کی نظر میں کچھ اچھا بن کے اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اس کے معاملات کو خراب کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے حیثیت طے کی جائے، معاملہ طے کیا جائے، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہی کیوں نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خاوند کی ملکیت میں سے بیوی کو صدقہ کرنے کا صرف اس حد تک اختیار ہے کہ جو روٹین اور عادت کے مطابق دیا جانا برا نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت خاوند کی ہے. روٹین میں جسے برا سمجھا جائے تو پھر عورت ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ خاوند سے اجازت لے، اس سے پوچھے، اس سے سوال کرے. ایسے ہی معاملات کی اصلاح کی ایک صورت جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی، باپ کاروبار کرتا ہے، باپ نے اپنے کاروبار میں ایک بیٹے کو شامل کر لیا. اب بیٹے نے محنت شروع کر دی، باپ کے ہوتے ہوئے کاروبار 20% تھا، اور بیٹے نے باپ کے ساتھ مل کے محنت کی، باپ کی زندگی میں وہ 60% ہو گیا، اور باپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ 100% ہو گیا. اتنی ترقی ہو گئی. اب کاروبار کس کا ہے؟ حصے دار کون کون ہے؟ اور کون کس تناسب سے حصے دار ہے؟ دین کہتا ہے کہ بیٹے کی حیثیت طے کرو. باپ نے بیٹے کو اپنے ساتھ لگایا تو کس حیثیت سے لگایا؟ ملازم ہے تو ٹھیک ہے، تنخواہ دو. معاون ہے تو ٹھیک ہے، معاونت کرے، چاہے ساری زندگی کرے، طے کرو، ملے گا کچھ نہیں. باپ کی مرضی ہے، روزانہ 10 دے دے یا روزانہ 20 دے دے. اور کاروبار میں اس کی شراکت ہے، اس کا حصہ ہے، طے کرو کہ تم میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہو، اس کاروبار کا 10% تمہارا ہے. تو جتنی آمدن ہوگی، جتنا نفع ہوگا، اس نفع میں سے 10% تمہارا، 90% باپ کا. نہ باپ نے طے کیا، نہ بیٹے نے طے کروایا، اور معاملہ گول مول چلتا گیا.
اب جب اختلاف ہوا تو دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کاروبار ہے باپ کا، سب برابر کے حصے دار ہیں۔ بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس میں لگائی، محنت کی، اسے پروان چڑھایا، تم لوگ الگ کاروبار کرتے تھے، تم لوگوں نے الگ الگ پراپرٹی بنائی، اور تم تعلیم حاصل کرتے تھے، تم چھوٹے تھے، تمہارا میں نے اس میں سے یہ کیا، اور میری زندگی کا اتنا حصہ لگ گیا، لہذا اس میں میرا جو حصہ ہے وہ تم میں سے سب سے زیادہ ہے۔ یا وہ کہتا ہے کہ باپ کی زندگی میں اتنا تھا تو اتنا باپ کا تھا، اس کے بعد یہ سارے کا سارا میرا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ جھگڑا، لڑائی، اختلاف۔ کیوں ہوا؟ کہ پہلے دن سے نہ باپ نے طے کیا نہ بیٹے نے طے کی۔ باپ کی بھی ذمہ داری تھی وہ طے کرتا، بیٹے کی بھی ذمہ داری تھی وہ طے کرواتا، تو آج یہ جھگڑا نہ ہوتا، آج یہ اختلاف نہ ہوتا۔ نہ باپ نے طے کیا اور نہ ہی بیٹے نے طے کروایا، کاروبار باپ کا ہے۔ دین کہتا ہے کہ اس میں سارے کے سارے بھائی برابر کے حصے دار ہوں گے، اور اس میں ذمہ دار کون ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ باپ کی بھی ہے اور اس بیٹے کی بھی ہے جو باپ کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا۔ تو معاملے کی حیثیت کو واضح کرنا دین کی نگاہ میں ضروری ہے، ورنہ یہی اختلاف ہوگا، اور یہ اختلاف، جھگڑا روٹین کی بات ہے۔ اور وجہ صرف کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ حیثیت کو طے نہیں کیا گیا۔ حیثیت کو طے کرنا ضروری ہے، اور جب طے ہو جائے پھر اس کے بعد اختلاف کوئی نہیں۔ اور دین نے کہا ہے جب طے ہو جائے پھر اسے لکھ بھی لو، تاکہ موقع پہ کام آ جائے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ لکھو، تاکہ کسی کا حق نہ دبایا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اور اس صورت میں دین کو دیکھیں تو بظاہر باپ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک آدمی نے زندگی کے 25 سال باپ کے ساتھ جس کاروبار میں لگائے ہیں، اگر وہ الگ ہو کے کوئی کام کرتا تو شاید بہت آگے نکل جاتا۔ اور اگر وہ حیثیت طے کر کے کرتا تو آج اسے اس کے وراثتی حق کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ملتا۔ لیکن جب معاملات کو طے نہیں کیا جائے گا تو یہ اختلاف اور جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے دین نے اس بات کا حکم دیا ہے ہر معاملے کی حیثیت کو طے کیا جائے، کون کس حیثیت سے کام کا حصے دار ہے، اور جسے جو دیا جا رہا ہے وہ کس حیثیت میں دیا جا رہا ہے، جس سے لیا جا رہا ہے کس حیثیت سے لیا جا رہا ہے۔ جب یہ چیزیں ساری طے ہو جائیں گی تو کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی انہی معاملات میں سے ایک معاملہ جو بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ ایک پراپرٹی لینی ہے، باپ نے کیا کیا؟ پراپرٹی بیٹوں میں سے کسی ایک کے نام کروا دی۔ اب یہ طے نہیں ہے کہ بیٹے کے نام کیوں کروائی ہے، اسے باپ نے گفٹ دے دیا یا ٹیکس سے بچنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے نام کروائی گئی۔ باپ دنیا سے چلا گیا، اب جس کے نام ہے ہمارا قانون یہ کہتا ہے وہی مالک ہے، لیکن دین کہتا ہے کہ نہیں، لین دین کے معاملات میں حیثیت کیا ہے۔ باپ کا مقصد یہ تھا کہ ٹیکس بچ جائے، یا اس نے سوچا کہ چلو عدالتی کارروائی ہے مجھے جانا نہیں پڑے گا، یہ بھاگ دوڑ کر کے سارا کچھ کر لے۔ اب باپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ میرے نام باپ نے کروائی ہے، میں مالک ہوں،
اور باقی کہتے ہیں کہ یہ اس کاروبار سے بنی ہے، لہذا اس کاروبار سے بننے والی پراپرٹی وہ باپ ہی کی وراثت ہے، یہاں جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور جھگڑا کس وجہ سے ہوا؟ حیثیت طے نہ کرنے کی وجہ سے، معاملے کو طے نہ کرنے کی وجہ سے، گول مول رکھنے کی وجہ سے۔ ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہو تو بھی جھگڑا ہے، نہیں، ہونے کا جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ طے نہ کرنے کا جھگڑا ہے، بات کو، معاملے کو گول مول رکھنے کا جھگڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، معاملات کو طے کرو۔ جب معاملہ طے ہو جائے گا تو پھر کل کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن جب معاملہ طے نہیں ہوگا تو پھر ہر ایک کی یہی کوشش ہوگی کہ جو اس کے پاس ہے وہ پھر اپنی مرضی سے بندر بانٹ کر لے، اور جیسا وہ چاہے ویسا ہو جائے۔ قرآن کریم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر ایک مسلمان کی تربیت کی ہے کہ معاملات کو واضح کرو، ابہام نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ رہے، اور اس کے ساتھ پھر دینی جو امور ہیں وہ بھی طے ہوتے رہیں گے۔ مالک ہونے کی حیثیت سے ہے تو اس کی ساری ذمہ داریاں اسی پہ عائد ہوں گی۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، لین دین کے اور معاملات ہیں، وہ سارے اسی سے طے ہوں گے۔ ایسے ہی ہمارے معاملات میں جن کو ہم طے نہیں کرتے، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ باپ نے ایک بیٹے کو کسی دوسرے ملک میں بھیج دیا، اس نے وہاں جا کے تعلیم حاصل کی، کمایا، باپ کو بھیجا۔ اب باپ نے اس سے گھر پہ اخراجات بھی کیے اور لین دین بھی کیا، معاملات زندگی بھی چلائے، اور اس سے کچھ پراپرٹی وغیرہ بھی خرید لی۔ اب وہ پراپرٹی کبھی باپ کے نام ہے، کبھی دوسرے بیٹے کے نام ہے، کبھی تیسرے بیٹے کے نام ہے۔ اب جس نے سارا کچھ کمایا ہے وہ آ کے سوال یہ کرتا ہے کہ جب پیسہ میں نے بھیجا ہے تو پھر نام بھی میرے ہونے چاہیے، جب محنت میں نے کی ہے تو پھر حصہ بھی میرا ہی ہونا چاہیے۔ باپ یہ کہتا ہے کہ تمہیں باہر جانے کے لیے جو پیسے دیے تھے وہ میں نے دیے تھے، لہذا جو کچھ ہے وہ میرا ہے، میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ اب اولاد اور باپ آمنے سامنے ہیں، اور جھگڑا کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ باپ نے یہ طے نہیں کیا کہ اس بیٹے پر جو میں خرچ کر رہا ہوں کس حیثیت سے خرچ کر۔ بیٹے کو قرض دے رہا ہوں تو پھر بیٹا ذمہ دار ہے کہ وہ باپ کو واپس کر دے۔ بیٹے کو گفٹ دے رہا ہوں کہ چلو اس کا فیوچر سنور جائے، تو پھر باپ کو، دوسرے بھائیوں کو اس میں مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور اس کو اپنے پیسے سے میں باہر بھیج رہا ہوں 20-30 لاکھ روپیہ لگا کے، یہ وہاں سے جو بھی کمائے گا یہ میرے معاون کی حیثیت سے ہوگا، پھر وہ سارا باپ کا ہے، پھر اس میں بیٹے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ انویسٹ باپ کی ہے۔ تو کوئی بھی صورت ہو، دین یہ کہتا ہے معاملے کو طے کرو۔ باپ کی بھی ذمہ داری ہے معاملے کو طے کرے، بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے معاملے کو طے کرے، میاں بیوی آپس میں معاملے کو طے کریں، اور پھر جب معاملہ طے ہوگا تو کسی قسم کا اختلاف جھگڑا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ وراثتی گھر ہے،
اس میں بہت سے لوگوں کا حق ہے. اب ضرورت پڑ گئی ہے اس پہ خرچ کرنے کی، تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی خرچ ہی نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ کس حیثیت میں کر رہا ہے؟ اگر وہ بطور احسان کے کر رہا ہے، بطور نیکی کے کر رہا ہے، تو اس کا احسان، اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر ہے. دنیا کے معاملات کے لین دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے کہ ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت میں میں معاون بن جاؤں اور کل کو جب اس کا حصہ ہوگا تو اس میں اس قدر زیادہ حصہ لے لوں گا، تو اس کا اختیار ہے، اس لیے کہ وہ اپنی کمائی میں سے اس پہ لگا رہا ہے، اس پہ صرف کر رہا ہے. تو اگر ہم معاملہ نہیں طے کریں گے تو اختلاف ہے، جھگڑا ہے. اور جھگڑا کس وجہ سے ہے؟ معاملہ طے نہ کرنے کی وجہ سے. تو یہ چند صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم لوگ آپس میں معاملہ طے نہیں کرتے ہیں اور اس معاملے کو طے نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے. دین نے ہمیں سیدھی سادی سی بات کی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے اس کو طے کرو، اس کی حیثیت کو طے کرو، اور اس کے بعد پھر آپس میں معاملہ کرو گے تو کل کو کوئی بھی اختلاف ہوگا تو کسی بھی فورم پہ جاؤ گے تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر حیثیت طے نہیں ہوگی تو ہر آدمی اپنے لحاظ سے اس میں سے حصہ لینے کی کوشش کرے گا. جس کا زور چلتا ہوگا وہ زور سے لے لے گا، جو قانون کے ذریعے سے لے سکتا ہوگا وہ قانون کے ذریعے سے لے لے گا، جو اثر و رسوخ اور دباؤ کے ذریعے سے لے سکتا ہوگا وہ اس کے ذریعے سے لے لے گا. لیکن یہ لینا جب حیثیت طے نہ ہو تو انسان کے لیے حلال نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے. یہ وہ چند معاملات ہیں جس کا ہم میں سے ہر ایک سے کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ پڑ رہا ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان معاملات کو طے کریں اور خوبصورت طریقے سے طے کریں اور اللہ کا حکم سمجھ کے طے کریں. اللہ کا حکم سمجھ کے طے کریں. معاملہ طے کرنا آسان ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، چلنے دو، کوئی بات نہیں، کر لیں گے. زندگی کے ایک حصے میں تو کوئی بات نہیں، چل جاتا ہے. بچے بڑے ہو جائیں، اخراجات بڑھ جائیں، کاروبار پہ بوجھ پڑ جائے، پھر یہ کوئی بات نہیں والا کام نہیں چلتا. پھر ایک دوسرے کو نوچنے پہ آ جاتے، پھر ایک دوسرے کی عزتیں تاتار کرنے پہ آ جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے حصے دبانے تک بات چلی جاتی ہے. اس لیے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. ایسے ہی معاملات کو بھی طے کریں. کیوں طے کریں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. چاہے وہ معاملہ بیوی کے ساتھ ہو یا خامن کے ساتھ ہو، باپ اور اولاد کا ہو، رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو. اور یہ طے کرنا ایک طرف سود بنا دیتا ہے، ایک طرف اسے کاروبار بنا دیتا ہے، ایک طرف اسے حلال بنا دیتا ہے، دوسری طرف اسے حرام بنا دیتا ہے. اگر معاملے کو طے کر لیا جاتا تو ملتا اتنا ہی، لیکن طے نہ کرنے کی وجہ سے جتنا لیا ہے وہ حرام بن گیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا قرب قیامت میں جب آدمی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی جو کچھ اس نے لیا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اسے ہوگا کہ بس یہ میرے نام ہے تو میرا ہے، اس میں میں نے محنت کی ہے تو یہ میرا ہے، اس پہ میرا حق جتایا جا رہا ہے، میں حق جتا سکتا ہوں تو یہ میرا ہے. دین اس معاملے کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں سمجھاتا ہے کہ معاملات کی اصلاح کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، گول مول بات نہ کرو، گھما پھرا کے نہ کرو، بغیر طے کیے نہ کرو.
اس لیے کہ اگر یہ کرو گے تو خاندان ٹوٹ جائے گا، اور خاندان کا جڑا رہنا یہ اس معاشرے کی بقا کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اور اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو تحفظ دینے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈریں اور اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے معاملات کو طے کریں۔